السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ناظرین، آج حویلیاں شہر کے اندر ایک ویب ٹی وی کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس کے آفس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا، جس کا نام آزاد فورم ہے۔ حویلیاں کی سطح پر انتہائی آگے جانے والا چینل ہے یہ، اور اس کا پورے ہزارہ ڈویژن میں اس کا ایک نام ہے۔ آج اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا، جس میں حویلیاں کی سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ ابتباس سے بھی وابستہ سیاسی و سماجی شخصیات نے یہاں پر بھرپور شرکت کی، جس میں ڈی پی او یاسر خان افریدی ایبٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پائن روزنامہ پائن کے چیف ایڈیٹر جو شجاع احمد صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی سیاسی شخصیات یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ آج آزاد فورم کے آفس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ آزاد فورم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان ٹائم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ جی آزاد فورم نے جو بنیاد رکھی ہے اس چیز کی، یہ بہت جلدی آپ کو ایک گھنے درخت کی طرح نظر آئے گا۔ اس ٹیم میں جو لڑکے ہیں انرجیٹک ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا درد رکھتے ہیں، اور یہ چیز جب تک کسی میں نہیں ہوگی تو بھلے وہ بہت بڑا چینل بھی بنا لے، تو اگر اس کا میڈیا جرنلزم صرف مقصد پیسہ کمانا ہے تو شاید وہ پیسے تو کما لے گا لیکن جنت نہیں کما پائے گا۔ لیکن اگر آپ میڈیا کے تھرو لوگوں کے عوام کے مسائل کو اجاگر کریں گے، حق کو حق بولیں گے، تو آپ اپنا جنت میں بھی مقام حاصل کریں گے اور اس دنیا میں بھی مقام حاصل کریں گے۔ تو بیسٹ وشز ٹو آزاد فورم اینڈ ہز ٹیم، کیپ اٹ اپ۔ اسی طرح حویلیہ کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں آپ لوگ۔ حویلیہ کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو قائم رکھے جی۔ اچھا سر، انسداد منشیات کے حوالے سے پولیس نے واک کا اہتمام کیا، تو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ پولیس کو انسداد منشیات کے حوالے سے واک کی تھی؟ واک آؤٹ کا تو مطلب ہے کہ چھوڑ کے چلے جانا۔ واک کی تھی ہم نے، تو اس میں سر مقصد صرف یہ ہے کہ اویئرنیس دینا۔ پولیس پکڑتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تھانے بھرے ہوئے ہیں منشیات کے پرچوں سے، اور ہمارے گودام پرانی منشیاتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ پبلک کو اویئر کیا جائے، پبلک کو ساتھ شامل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس پبلک کے اندر سے ایک بندہ میرے کان میں یہ بتا جائے کہ جی یہاں پہ منشیات بکتی ہے، میرا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ منشیات نے جو اسپیشلی آئس ہے، میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں کہ یہ دشمن ایجنسیوں کی چال ہے ہمارے جوان بچوں کے لیے۔ ان کا ٹارگٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کا ٹارگٹ کالجز ہیں۔ یہ بڑی مہنگی چیز ہے، ہمارے ملک میں بڑی سستی بکتی ہے۔ تو یہ ایجنسیاں جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، جو ہمیں ترقی نہیں دیکھنا چاہتی، انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ ہماری جوان نسل تباہ ہو جائے۔ اس کی اویئرنیس دینی ہے گھر گھر میں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو منشیات سے پاک رکھنا ہے، یہی عزم ہے میرا جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ پائن کے سی او جناب شجاع احمد صاحب۔ سر، آج جو آفس کا افتتاح کیا، آزاد فورم کا آفس کا افتتاح کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے فارم سے آزاد فورم کے لیے؟ بنیادی طور پر جب یہ آزاد فورم کے نام سے کام شروع کیا گیا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ حویلیہ میں عوامی مسائل اور عوام کے لیے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ایک فورم لایا گیا۔ تو انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا۔ افسندیار اور حماد خصوصی طور پر اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ کام کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ اچھا سر، آپ کا صحافت سے بہت گہرا تعلق ہے اور بہت پرانی وابستگی ہے، اور ایک روزنامے کو آپ چلا بھی رہے ہیں، تو ہزارہ ڈویژن کے اندر صحافیوں کو بہت زیادہ مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ بنیادی طور پر صحافیوں کو ہر جگہ مسائل کا شکار ہے، مگر ہزارہ ڈویژن میں اس لیے کہ ہزارہ ڈویژن میں کوئی بیسک اصول یا قانون کی بات ہے ہی نہیں۔ آج تک جو چل رہا ہے ایک بے ہنگم سلسلہ ہے، اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتی سطح پر اسے باقاعدہ طور پر ایک قانون سازی کی جائے، اس کے لیے طریقہ کار مقرر کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ظلم جو ہزارہ ڈویژن کے عوام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے اشتہارات کوئٹہ اور پشاور میں چھپتے ہیں، کراچی اور سرگودا میں چھپتے ہیں۔ تو اگر وہ ہزارہ ڈویژن کے اشتہارات آج بھی ہزارہ کو دے دیے جائیں تو ہزارہ کے صحافیوں کے مسائل اس لیے حل ہوں گے کہ جب اخبارات کو کم از کم پیسے ملیں گے تو اخبارات پیمنٹ بھی کر سکیں گے۔ آج ہزارہ ڈویژن کے اخبارات کی یہ حالت ہے کہ کوئی اخبار بھی اس وقت
اپنے اخراجات پورے نہیں کر رہا. اس کی بنیادی وجہ میں کہوں گا ہزارہ ڈویژن کے جو عوامی نمائندے ہیں انہیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے. اور پی ٹی آئی جس نے یہ کہا ہے کہ ہم اقتدار نچلی سطح پر لانا چاہتے ہیں, اصولی طور پر چاہیے کہ یہ جس ڈویژن کے اشتہارات ہوں اسی ڈویژن سے تقسیم کیے جائیں, تو اس سے مقامی صحافت کو بھی فروغ ملے گا اور مقامی اخبارات کو بھی ایک توانائی ملے گی. آج ہمارے میں نے کہا نا, جب ہم دفاتر میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرگودا اور کوئٹہ کے اخبارات میں اشتہار لگا ہوا ہے جس کی ابٹباد کو ضرورت نہیں ہے, مگر وہ تو دے دیا گیا ہے, مگر کبھی ہمیں اب ہزارہ ڈویژن میں سرگودا یا کوئٹہ کا اشتہار نہیں ملتا. اس لیے چاہیے یہ کہ صحافیوں کے بنیادی مسائل کا میں کہتا ہوں بنیاد یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے اخبارات جتنے ہیں انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا. سر وہ بات تو آپ کی حقائق پر مبنی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں, ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کے صحت کے لیے صحافیوں کے لیے صوبائی اسمبلی میں صوبائی حکومت کے پاس پیسے مخصوص کروائے. اسی طرح کسی حادثے کی صورت میں امداد کے لیے پیسے منظور کروائے. جب میں پریزیڈنٹ تھا, عامر شہزاد صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو ہم نے ان کے لیے بہت جدوجہد کی. اور آج آپ کوئی بیمار ہو, ابھی تو صحت کارڈ ابھی آیا نا, مگر 1 لاکھ تک آپ کی امداد صوبائی حکومت کرتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پریس کلب کے جب بھی یہ بات ہوئی تو ہم نے آر فورم پر اٹھایا اور کوشش کی کہ اس کو بہتر حل کیا جائے. صحیح سر. اچھا, ایک سیاست کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا, چونکہ ہماری رپورٹنگ صحافت جو ہے وہ سیاست پر بھی ہوتی ہے, عوامی مسائل پر بھی ہوتی ہے, تو جو پی ڈی ایم کا جو احتجاجی سلسلہ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس احتجاج سے حکومت جا سکتی ہے؟ سر حکومت اسی وقت جائے گی جو لائے ہیں وہ جب جانے دیں گے. جی وہ جانے نہیں دیں گے تو حکومت نہیں جائے گی. اچھا سر, پی ڈی ایم کے احتجاج سے حکومت نہیں جانے والی. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر. آج جو پروقار تقریب جس کا انعقاد کیا گیا آزاد فورم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ان کو بھی دعوت دی گئی, اور یہاں ہمارے ساتھ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ گزارش کریں گے کہ سر آپ یہ بتا دیجیے کہ آج جو افتتاحی تقریب جو منعقد کی گئی اس حوالے سے آپ آزاد فورم کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آزاد فورم کے جتنے بھی اماد خان, اسفند یار خان اور پوری ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں ایک حویلیاں اور گرد و نواح کے جو تحصیل حویلیاں ہیں ان کے عوام کے لیے میں ایک نیک شگون اس کو قرار دیتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فورم ہے جس سے ان کی آواز, ان کے مسائل, ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ اجاگر کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے اور انتظامیہ تک اپنے منتخب نمائندے تک پہنچائیں گے, اور یہ عوام کی رائے کو ہموار کریں گے. جو بھی ان کے مسائل ہوں گے ان کو ہر فورم بلا جھجک اور بلا خوف جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا سر, آپ ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر ہیں. ایبٹ آباد محور مرکز کا درجہ رکھتا ہے پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر, تو ہزارہ ڈویژن کے اندر صحافیوں کو بہت زیادہ مسائل و مشکلات کا سامنا ہے, تو اس حوالے سے آپ کا جو ٹینور ہے اس میں صحافیوں کی آسانیوں کے لیے, صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس طرح شجاع بھائی نے کہا کہ گزشتہ میں 2011 میں بھی صدر تھا, اس کے بعد 2019 اور 20 میں یہ میرا ٹرنور ہے, تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے صحافیوں کے لیے ان کو پہلے تو ایک پلیٹ فارم پر متحدہ کی کوشش کی ہے. اس کے لیے ہم نے ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کا پلیٹ فارم بنایا جس میں حویلیاں کے ساتھی بھی ہیں, مانسہرہ کے بھی ہیں. ان کی آواز مؤثر آواز بلند کرنے کے لیے PFUJ کا, پاکستان فیلو یونین آف جرنلسٹ کا ایک فورم ہے کہ چاہے مانسہرہ میں قتل ہو, چاہے ہری پور میں ہو, کوئی کسی صحافی کی زیادتی ہو تو ہم جو ہے اس فورم سے اس کو اٹھاتے ہیں. جہاں تک پریس کلب کا تعلق ہے تو 2011 میں پہلے جو ہمیں صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کوئی گرانٹ دیتی تھی تو ہم ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں میں ان کو صرف کر دیتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے میں اور میری پوری ٹیم نے ہم نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے, عملی کام کیے, جس کے گواہ یہ قادر بخش بھائی ہیں. ہمارے ابھی تک 25 آدمی جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. 25 آوریوں کو ہم نے موٹر سائیکل دیے ہیں, 25 آدمیوں کو ہم نے جو ہے لیپ ٹاپ دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی ممبر, جس طرح شجاع صاحب نے کہا صوبائی حکومت سے لڑ کے ہم نے, یہ بھی جب صدر تھے اس کے بعد میں آیا, چودھری صاحب آئے, تو ہم نے کہا کہ بھائی صحافیوں کے علاج معالجے کے لیے کریں. تو علاج معالجے کے لیے بھی 1 لاکھ روپیہ جو ہے صوبائی حکومت دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پریس کلب کی سطح پر یہ کیا ہے کہ ہمارا جو بھی ممبر, اس کی ممبر فوت ہو جائے ہم اس کو 1 لاکھ روپے کی گرانٹ دیتے ہیں پریس کلب ایبٹ آباد. اور ساتھ ساتھ جو اس کا کوئی رشتہ دار, بیوی, بچے,
جو بلڈ ریلیشن ہے والدین میں سے جو فوت ہو جائے اس کو 25,000 روپये کی گرانٹ دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو ہے یہ ریسنٹلی اس ٹینور کی آپ بات کرتے ہیں تو میں نے جس طرح صحت کارڈ کے لیے والے سے بھی کوشش کی ہے. وہ 2 ایبٹاباد کے نجی اسپتال جو ہیں جو ڈاکٹر اظہر صاحب کا اسپتال ہے جناح انٹرنیشنل اسپتال اور ڈاکٹر غضنفر صاحب کا اسپتال ہے ایبٹاباد انٹرنیشنل میڈیکل اسپتال جو ہے اس میں ہم نے اپنے ممبران کے لیے ایبٹاباد پریس کلب اور ایبٹاباد یونین آف جرنلسٹ کے ممبران کے لیے ہم نے علاج کی فری سہولت فراہم کی ہے. ان کو کمرہ ان کو ٹیسٹ وغیرہ سارے انشاءاللہ وہاں پہ فری ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ ہمارے دوستوں کی جو ہمارے کلب کے ممبر ہیں ان کے لیے ہم نے ان کی فیملی کی سیفٹی کے لیے بھی لائف انشورنس اسٹیٹ لائف انشورنس بھی کروا رکھی ہے. اور جو ممبرز ہیں ان کو جو ہے پریمیم جو ہے وہ ہم پریس کلب دیتا ہے, وہ مندہ نہیں دیتا, ہم پریس کلب دیتا ہے کیونکہ ہمارے کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں ہمارے لیے ابھی بھی رکاوٹیں ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب پچھلے سال 2019 میں آئے ہمارے حلف میں مگر ابھی تک وہ گرانٹ ہمیں 1 کروڑ کی ریلیز نہیں ہوئی. پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں پریس خٹک صاحب تھے مشتاق غنی صاحب کا نام لوں تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ پریس کلب ایبٹاباد کے لیے خصوصی جو ہے تعاون کیا. اور ہمارے پاس ابھی ماشاءاللہ ہم کبھی بھی وہ نہیں کرتے, ہمارے پاس ابھی بھی پیسے ہیں. ہم نے کامران بنگوش کو واضح طور پر کہا اگر آپ گرانٹ نہیں بھی دیں گے تو پریس کلب ایبٹاباد چلتا رہے گا اور ہم اسی لیے کاوش کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اور دوسرا جو پریس کلب کے لیے ہم نے کاوش کی یہ میں شوکت یوسف زئی جو ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں ابھی وزیر محنت ہیں جو اس میں تھے پہلے صوبائی وزیر اطلاعات جو تھے انہوں نے پورے صوبے کے پریس کلبوں کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلبوں کے لیے پیسے رکھے. تو اس میں ایبٹاباد پریس کلب کے حصے میں ابھی اس کا 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کا ٹینڈر ہو چکا ہے. اور ساری چیزیں اس میں ہم رینویشن انشاءاللہ کریں گے اور سارا اس پریس کلب کو ایکسٹینڈ کریں گے. اور میری ویلیاں کیونکہ ہمارا ایک حصہ ہے, ہم نے ویلیاں کے جو بھائی ہیں ہمارے قادر بخش بھائی ہیں یا خاکسار صاحب ہیں جتنے بھی ہمارے محمد الحمید لال ہیں آپ یہ جونیئر جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے آپ کے لیے ہمارا ہمارا بڑی بھائی کی حیثیت ہے. آپ کا ایبٹاباد پریس کلب اسی طرح یہ جس طرح ویلیاں ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے جس طرح ہم نے آپ کو یونین میں انکلوڈ کیا اور آپ کے ویلیاں کے 3-4 ہمارے سینئر ممبر ہمارے پریس کلب میں موجود ہیں جس میں مسرور شاہ صاحب ایبٹاباد یونین آف جرنلسٹ صدر ہیں, عاطف قیوم ہے, اس طرح باقی. تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے تو ہم انشاءاللہ بہتر طور پر کریں اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اسی طرح کام کرتی رہے گی. اور ہم جو ہے انشاءاللہ جرنلسٹ کے ویلفیئر کے لیے اپنے حقوق کے لیے ضرور لڑتے رہیں گے, حکمرانوں تک بات پہنچاتے رہیں گے. اور جہاں تک شجاعت صاحب نے کہا کہ مقامی اخبارات کے حوالے سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے. اور ہم نے گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بات کی ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اتنا میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا جو ہے وہ آج پورے بڑے بڑے گروپس جو ہیں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو وہاں سے لوگوں کی جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. ڈان, جیو اور جنگ یہ ایکسپریس اخبارات بند ہو گئے ہیں. ایک دن میں لوگوں کو جو ہے چھانٹیاں کی گئی ہیں, فارغ کیا گیا, ان کو کوئی مستقبل ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور اخبارات والوں کو گورنمنٹ نے ان کے گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ ان کو اشتہارات نہیں دے رہے ہیں, نہ ان کو جو سابقہ بقایا جات ہیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور کے تھے یا بے نظیر زرداری صاحب کے دور کے وہ ابھی تک پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. ایک تو ہمیں نیا بزنس ہی دے رہے, دوسرا جو بقایا جات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میرا یہ اس فورم سے آپ کی وساطت سے یہ جو اعلیٰ حکام ہیں جو وزارت اطلاعات میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی مطالبہ کروں گا وہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب, کامران بنگش صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور مشتاق احمد غنی صاحب, یہ سارے لوگ اور مرتضیٰ جوید عباسی صاحب جو اپوزیشن کے وہ بھی ہمارے اخبارات جو ریجنل اخبارات تھے ان کے سروائیول کے لیے ان کو قائم رکھنے کے لیے ان کے جو ہے وہ بقایا جات کی ادائیگی کے لیے اور ان کا جو جائز حق ہے جس طرح میرے بھائی شجاع بھائی نے کہا کہ جو ڈویژن کے اشتہارات ہیں ہزارہ ڈویژن کے وہ اشتہارات کوئٹہ اور سرگودا اور کوئٹہ کے اخبارات میں یا سندھ کے اخبارات میں چھپیں, ادھر چھپیں تاکہ لوگوں کو یہ صحافیوں کو معاشی بحران ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحافی جو ہے میں کل پڑھا تھا بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں ہمارے ایک صحافی نے وہ مزدوری کا کام شروع کر دیا دیارداری پہ, کیوں کہ بے روزگار ہو گیا. اس کو تو اسکیل یہی تھا کہ وہ صحافی کیونکہ اخبارات کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو صبح آتے ہیں شام کہتے ہیں جی آپ فارغ ہو گئے, کوئی طریقہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اس میں خصوصی طور پر صحافیوں تحفظ کے لیے اور قانون سازی کرے اور ان کو بے روزگار ہونے سے اور جو ان کا معاشی خاص کر کرونا وائرس میں جو ہمارے لوگ شکار ہوئے ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہم کہتے ہیں کہ باقی شعبے ہوئے ہیں اس طرح اخبارات جو ہمارا یہ صحافت کا شعبہ ہے جو ہمارا میڈیا کا شعبہ ہے یہ بھی بہت متاثر ہوا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ کو خصوصی پیکیج اعلان کریں گے اور ہمیں جو ہے اپنے
हकूक़ के लिए अपने जो हमारा हक है वो हमें ज़रूर दे, ताकि हम जो है जिस तरह हम शहरी जिस तरह बाकी ज़िम्मेदार शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं ये भी आपसे मुतालबा करता हूँ, आप नौजवान हैं, आप माशाल्लाह आप नौजवान हैं और आप अपनी जद्दोजहद अब ज़रूर करें, मेहनत करें और अपने काज रखें, एक टारगेट रखें, उसको अचीव करने के लिए जो है वो हक साज का साथ दें और हमेशा हक का साथ देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपको कामयाबी होगी और हर सतह पे आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी, हौसला अफजाई भी होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रहनुमा PTI उम्मीदवार कैंट बोर्ड बासत खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। आज की इस पुरवकार तकरीब की आज़ाद फोरम के इफ्तिताई तकरीब में इनको भी मदऊ किया गया, तो इस हवाले से इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज़ाद फोरम के लिए वो क्या ख्वाहिशात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद फोरम और उनकी पूरी टीम हमाद ख़ान और असफंजार ख़ान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये उनकी काबिलियत थी। एक मोबाइल के साथ उन्होंने काम शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कारकर्दगी उनकी इलाके के लिए जो बिला तफरीक उनका जो एक मेहनत थी, मैं समझता हूँ कि आज माशाल्लाह उन्होंने अपना एक स्टूडियो बना के बाकायदा उन्होंने आज ऑफिशियल तौर पे अपना जो काम स्टार्ट किया है। तो मैं ये उम्मीद भी रखूँगा कि वो इसी तरह बिला तफरीक जो इलाके के मसाइल हैं, क्योंकि अक्सर हर फोरम पे ये कहा जाता है कि जो साफ़ी है मुआशरे की कान और आँख होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह ये बिला तफरीक इंशाअल्लाह अपनी खिदमत जारी और सारी इनकी रहेगी। हर मसाइल पे ये अपनी आवाज़ भी इलाके के लिए, अवेलियाँ के लिए और ख़ुसूसन ज़िला एबटाबाद के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद फोरम की टीम को। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। आज इस इफ्तिताई तकरीब में 77 न्यूज़ के CEO सरदार माजिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आप ये बताएं कि आज़ाद फोरम की आज जो इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद की गई, इस हवाले से आज़ाद फोरम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज़ाद फोरम के लिए तो मैं सबसे पहले मेरी बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं। आज़ाद फोरम ने जिस तरह हवेलियाँ के लोगों के मसाइल की हमेशा बात की, एक मुस्बत सहाफ़त की आज़ाद फोरम ने, वो सबके सामने है। बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा इनका अच्छा किरदार रहा अपनी सोसाइटी में, और मैं तो समझता हूँ कि हवेलियाँ के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि आज़ाद फोरम जैसा एक फ़ोरम उनके पास मौजूद है जो हमेशा लोगों के मसाइल की बात कर रहा है, एक मुस्बत सहाफ़त कर रहा है। तो आज उन्होंने बाकायदा अपने एक प्रोडक्शन रूम का जो इफ्तिताह किया, जो मीडिया सेल बनाया यहाँ पे, तो इस मौके पे मैं पूरी टीम जो है आज़ाद फोरम की, ख़ास तौर पे हमाद ख़ान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके मुस्तक़बिल के लिए, मज़ीद तरक्की के लिए उनको बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से अब मेरा फोरम और मेरी टीम अगर कहीं भी की ज़रूरत पड़े तो हमेशा आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आपके इस काम में मज़ीद बरकत डाले। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर।